سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الخلف الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد اللہ پاک سے سب سے پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شب جمعہ کی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہمارا بیٹھنا سننا دعائیں مانگنا ذکر کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور مقبول فرمائے اور جو یہاں سے ہم سیکھ کے جائیں سنیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آخرت کا نجات کا ذریعہ فرمائے بزرگان دین نے ارشاد فرمایا ہے کہ بھئی انسان کی جو جان جہنم جانے کی وجہ ہوگی وہ اس کے گناہ ہوں گے قرآن حدیث کی روشنی میں جن کے بہت سے ایسے ملفوظات موجود ہیں کہ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اس چیز سے لیکن جہنم پہ جانے کی وجہ ایک ہی ہے کہ انسان کے گناہ ہیں گناہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی ہے جس چیز سے اللہ پاک نے انسان کو منع فرمایا ہے اس سے باز نہ آنا اس پہ ڈٹے رہنا تو ان میں جو زیادہ نقصان دہ ہوں گے گناہ وہ ہوں گے انسان کے باطنی گناہ وہ زیادہ نقصان دہ ہوں گے انسان کے لیے اور یہ جو باطنی گناہ ہے باطنی کہتے ہیں اندر کے گناہ وہ انسان کو ڈریگ کرتے ہیں نافرمانی کی طرف اور جہنم کی طرف انسان کو بھیجتے ہیں زیادہ لوگ جو جائیں گے جہنم کی وجہ یہ ہے ان کی باطنی گناہ کی وجہ ہوگی بنسبت زہر گناہ کے اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں کہ بھئی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ظاہر پر زیادہ توجہ رکھتا ہے اور کبھی اپنے اندر کی طرف نہیں جھانکتا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے کیا طوفان مچا رہا ہے اور ظاہری کی طرف وہ توجہ زیادہ رکھتا ہے اس میں دو تین وجوہات بھی ہیں تو ظاہر یہ ہے کہ نظر بھی آ رہا ہے آدمی کو اس میں یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو فلاں آدمی کیا کہے گا کہ میں یہاں کھڑا ہو کے یہ کام شروع کر دوں گا تو لوگ کہیں گے یہ کیا گندا کام کر رہا ہے کوئی خرافات میں نے شروع کر دی بازار میں کھڑے ہو کے تو لوگ یہ کہیں گے تو کچھ وجوہات ایسی بھی ہیں کہ دنیا کی جھجک اور شرم بھی انسان کو گناہوں سے روکتی ہے اور بعض گناہ کرنے کی بھی گناہ سے ہوتا ہے عمل کرنے کی بھی وجوہات یہ بن جاتی انسان کی کہ
کہ بھی جانا چاہیے مجھے، اور فلاں کیا کہے گا، کسی وجہ سے باطن میں سستی انسان اسی وجہ سے کرتا ہے کہ دونوں چیزیں میسر نہیں آتی انسان کو. کسی کو کیا پتا کہ اندر وہ کیا کر رہا ہے، کسی کو کیا پتا اندر کیا کام کر رہا ہے، اندر کیا ہے، اس کے جسم کے اندر کیا حساب چل رہا ہے. تو آسانی کے ساتھ مرتکب ہو جاتا ہے اس گناہ کے اندر انسان. اپروچ بھی زیادہ آسان ہوتی ہے اس پر انسان کے لیے، اور وہ یہ کام بھی کرتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ باطنی گناہ جو لاوبالی پن پر انسان سے ہوتے ہیں، نہ جانتے ہوئے بھی، وہ انسان کو نظر بھی نہیں آتے، دیکھتا بھی نہیں ہے، توجہ بھی نہیں ہوتی ہے. تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان لگا رہتا ہے، بس اس کے خطرات، اس کی زہریت، اس کے نقصانات اس کو سمجھ نہیں آتی کیا ہے، جو جائے کہ وہ خود اس پر قدم اٹھائے. تو یہ وجہ ہے کہ انسان جو ہے باطنی گناہ کی طرف توجہ نہیں کرتا، اور باطنی گناہ کے سبب سے انسان زیادہ جہنم میں جائے گا. تو پہلا سبق تو یہ ملا کہ بھئی یہ دروازہ ہمیں بند کرنا پڑے گا باطنی گناہ والا، کہ چونکہ ہم الحمدللہ ہر ذی شعور فکر مند آدمی جو ہے آخرت کو بنانا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے. تو پھر پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ بھئی اس چیز سے ہمیں بچنا پڑے گا کہ جو باطنی گناہ ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. باطنی گناہ میں نہیں کتنے ترتیب سے الحمدللہ چیزیں ہمیں پہنچتی ہیں اگر ہم اس پہ عمل کریں اور سوچیں تو فکر کریں. اب دیکھنا یہ ہے کہ بھئی ایک چیز تو سمجھ آ گئی کہ جہنم کو رکاوٹ یہ ہے کہ ہم اپنی باطنی گناہ پہ جس طرح ذہن بھاگتے ہیں، باطن میں اس سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے. اب باطنی گناہ میں یہ سوچنا ہے کہ کیا چیز ہے، کون سا عامل ہے، کون سی چیز ہے جو ہمیں باطنی گناہ کی طرف زیادہ ترغیب دیتی ہے، اور ہم جس کی وجہ سے ہم پھنستے ہیں کہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے ہمارے سے. کیا چیز ایسی جو باطنی کی طرف ہمیں گناہوں کی طرف راغب کرتی ہے. تو اس پر حدیث ملتی ہیں. سب سے زیادہ جو آدمی گناہ کرتا ہے باطن کے کثرت، اس کی ایک وجہ ہے. پتہ چل جائے تو آدمی کنٹرول کرے الحمدللہ، ہے نا بھائی؟ یہ ہے نا معاملہ ایسا. کیا چیز ہے وہ انسان کی زبان ہے. زبان ایسی خطرناک چیز ہے کہ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ گناہ یہ کراتی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں ایک حدیث کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد آدم کہ کثرت گناہ جو ہوں بہت زیادہ گناہ، جو سب سے زیادہ گناہ ہے وہ اس کی زبان میں ہے. مسند ہوگی حدیث الحمدللہ، پتہ چل گیا، ثابت ہوگی بات، پتہ لگ گیا. زبان جو ہے یہ بہت معاملات خراب کرتی ہے. کتنے آسانی سے اتنے بڑے بڑے گناہ کرا دیتی ہے. آپ یہ دیکھیں، گناہ گننے بیٹھے ہیں زبان کی گناہ، تو آدمی جو ہے وہ بس پوچھیں نا کیا حال رہتا ہے اس کا. زبان کا ہلانا جو ہے اتنا خطرناک ہے. کل پرسوں کی بات ہے الحمدللہ، یہ مضمون بھی اسی وجہ میرے ذہن میں آیا. ایک ہمارے تبلیغی بھائی سلام دعا جا رہے تھے ساتھ میرے، تو انہوں نے ایک فقرہ کہا اور میرے دل میں ایک دم اتر کی وہ بات. شاید یہ بیان بھی میرے ذہن میں اسی وجہ سے آ رہا ہے. تو جو ان کی بات کی وہ صرف 2 لفظ تھے، لیکن ایسے دل میں اتر گئی وہ بات، سبحان اللہ، کہ میں اندر سے جو تھا وہ ہل گیا تھوڑا. انہوں نے 2 لفظ بات کہے، دوست ہیں الحمدللہ سلام دو ہوتے رہتی ہے. اچانک مجھ سے منہ سے اللہ نے بات کرائی اور میں نے اس کو کیچ کر لیا. اچھی بات تو آدمی کو پکڑ لینی چاہیے نا. اب یہ ساری اچھی باتیں ہو رہی ہیں نا، تو یہاں سے ادھر نہ نکالیں، ادھر ڈالیں، ادھر اندر جائے، نکلے نہ پھر یہاں سے. تو انہوں نے جو بات کہی وہ کہا کہ بھئی زبان، کہتے ہیں حضرت دیکھیں تبلیغ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ بھئی بے انتہا احتیاط کی ضرورت ہے. اس میں زبان سے ایک لفظ غلط نکل گیا، ایک لفظ غلط نکل گیا تو ساری تبلیغ ختم ہوگی.
ایک اچھا نکل گیا تو آدمی کو جنت میں پہنچا دیتا ہے. بڑے غور سے سبحان اللہ میں سوچ میں پڑ گیا اس بات پر کہ پورا دن بند ہو گیا, دین بند ہو گیا اس پر, اور الحمدللہ میرے ذہن میں اس کو باتیں بنی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, ثابت ہو گیا, اور بھی حدیث ہے کہ خطرناک چیز جو زبان ہے, دیر لگتی ہے غیبت کرتے 1 سیکنڈ. ہے کیا غیبت؟ جھوٹ. مجھے بتائیں, گناہوں کے نام لیں آپ, دیکھیں جا کے کنیکٹ جو ہوتی جا کس سے ہو جاتی ہے؟ انسان کے زبان سے ہو جاتی ہے. اتنی خطرناک چیز ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر بیٹھے ہیں, گھر بالکل خوشحال ہے, ایک ایسی بات نکلے گی پورا گھر ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گا. ایک زبان سے انسان کے لفظ نکلتا ہے تانا بن کر, وہ اتنا بڑا زخم بن جاتا ہے جا کر انسان کے وجود کے اندر کہ اس کے لیے کوئی مرہم ہی نہیں ملتا. انسان کے دوستیوں کو ختم کر دیتا ہے, بیوی اور خاوند کے درمیان بے انتہا اختلاف پیدا کر دیتا ہے. صرف زبان بے شک جی میں نے دل میں نہیں تھا, فلاں نہیں تھا, لیکن کیا ہے وہ کام کر گئی اپنی بات, وہ نکل گئی زبان سے, گولی کی طرح نکلتی ہے. پھر زبان سے نکلی ہوئی بات وہ کبھی واپس نہیں آتی. بتائیں کتنی بڑی چیز ہے, پتہ نہیں چلتا آدمی کو, گھر تباہ ہو جاتے ہیں, دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں, تعلقات ختم ہو جاتے ہیں, برائیاں پھیل جاتی ہیں, دشمنی ہو جاتی ہیں. حتیٰ کہ یہ کہ خود انسان بعض دفعہ اتنا بے قابو ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ بعض دفعہ وہ غلط بات ایسی کہہ دیتا ہے اتنی بڑی کہ وہ اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے, کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے وہ بات اس کو. بے شک ذہن میں مقصد نہ ہو, لیکن بات وہی ہے زبان والی کہ زبان کو اس نے دیکھا نہیں اسے, تو اتنا بڑا گناہ انسان کو پھیلا دیتی ہے. اس پہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا انتظام کیسا کیا ہے کہ کس طرح جہنم انسان کو لے کے جائے گی یہ چیز. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دی ہیں, اور اس کا کنیکشن جو ہے ان کے کلموں کا لکھنے کا زبان کے ساتھ رکھا ہے کہ جب انسان بولے گا تو وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں فوراً اسی وقت. محافظ بنا دیے, دو پوری لسٹ بناتے ہیں, کوئی زبان سے بات نکالے, اچھی ہو بری ہو. آؤ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر زبان سے جیسے کوئی مریض ہے اور مرض کی حالت میں جو کرتا ہے آدمی, یا اللہ جو کہہ رہا ہے, یہ بھی باقاعدہ اس کے اعمال نامے کے اندر لکھی جاتی ہیں ساری چیزیں. ایک لفظ بھی جو ہے, ابھی آپ نے خلق سبحان اللہ کہا, جس نے کہا الحمدللہ اس کا کام بن گیا. کچھ بیٹھے رہے, کچھ سوچتے رہے, لیکن جس کی زبان ہل گئی جنت میں ایک درخت لگ گیا. اب دیکھ کتنی سستی کرتے ہیں. یعنی اچھی بات کے لیے زبان, اسی وقت آدمی کو بات خوبصورت لگے, کیسے کلمے دیے اللہ پاک نے, کہ بات خوبصورت لگے تو ایک دم اللہ کی تعریف کرے انسان, سبحان اللہ, تاکہ اللہ کہ واقعی اس کے دل میں میری بات اتر گئی ہے. تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ جب کوئی اچھی بات دل پہ لگ جائے انسان کی, کوئی حدیث دل پہ لگ جائے جو اندر جا رہی ہو آپ کی, تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے کیا ہے کہ فوراً سبحان اللہ کہتے ہیں, اللہ اس کو بند کر دے گا. بات سمجھے نا, لیکن زبان نہیں ہلاتے ہیں, کیوں؟ بس بیٹھے. کتنی ایک ایسی مجلس بھی ہو جہاں اللہ کا ذکر ہونا والا ہو, تو زندگی بنتی ہے انسان کی ساتھ ساتھ جب چلتا ہے کلام کے اور دل کے اتارتا رہتا ہے الحمدللہ, تو پھر اللہ بھی راضی ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ. تو بھائی آدمی جو ہے باقی کچھ لینے ہی آئے ہیں یہ لوگ, لیکن جو ایسے بھی بس پتہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے یا دل میں اتر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی ہر حالت میں انسان کو تعریف کرنی چاہیے, ہر حالت میں تعریف کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی, اللہ راضی ہوتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ہمارے تو پیچھے رکھ دیں کہ جو لفظ بھی نکلے گا الحمدللہ, تو کیا ہوگا, وہ لکھتا جائے گا. کوئی لفظ بھی انسان کا ایسا نہیں ہوگا جو سامنے, اور وہ اتنی زبردست سیاہی ہے, ایسی پکی انک ہے کہ قیامت تک, قیامت کے بعد تک بھی وہ ڈم بھی نہیں ہوگی, ویسے ہی چمکتے ہی سامنے پیش کر دیے جائیں گے اللہ میں. اسی تو مجھے پتہ نہیں تھا, کہ پتہ کیوں نہیں تھا, تو کنیکشن ایسا لگا دیا تھا ہم نے محافظین کا, اور بات تو تک پہنچا دی تھی. یہ نہیں کہ لوز جاری بات, اس میں کیا ہے کہ زبان دنیا سے بھی انسان کو برباد کر دیتی ہے اور آخرت سے بھی برباد کر دیتی ہے. تو یہ باطنی گناہوں کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے, انسان کی زبان ہے, تباہ کرتی انسان کو. تو کیا اتنی بڑی چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج فرمایا ہے اس کا.
علاج فرمائے. چھوٹی سی ایک بات، ایک حدیث نبی پاک فرماتے ہیں اس میں، من سماتا نجا. الحمدللہ، اتنی چھوٹی سی بات کہی ہے. جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، علاج آ گیا. پورے باطن کے سارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے یہ علاج. من سماتا نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، تو کامیاب ہو گیا. کتنی بڑی بات ہے، کتنا خوبصورت علاج ہے. جتنی جلدی گناہ آتے ہیں اتنی جلدی گناہوں کو ختم کرنے والی طریقہ اللہ کے نبی نے بیان فرما دی کہ فکر کرنے کی بات نہیں ہے. میری باتوں غور سے سنو، اللہ کے نبی کہتے ہیں میری باتیں غور سے سنو، انشاءاللہ ہر چیز زندگی کی آسان ہو جائے گی. کیسی چیزیں بیان فرمائی. من سماتا نجا. ڈرتا کیوں، پریشان کیوں ہوتا، چاہے کتنا گناہ کرنے کی طاقت رکھتی ہوئی تیری زبان، لیکن جو میری بات پہ عمل کر جائے گا، میری سنت پہ عمل کر جائے گا، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. تو ہمیں کتنا بڑا علاج ملا ہے. دن بھر ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، مجموعے میں بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، فضول باتیں کر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، تب بھی کوئی بات نکلتی ہے. سب سے پہلے تو ایک مراقبہ یہ رکھیں کہ بھئی ہر وقت جو بات بھی ہم کریں گے یہ لکھی جا رہی ہے. یہ 2 CID ہمارے موجود ہیں، یہ کسی چیز کو چھوڑیں گے نہیں. اور ان CID نے جو جا کے پوری رپورٹ دینی ہے، جا کے اپنے باس کو سب بتائیں گے کہ جناب یہ کام کرتا تھا. یہ تو پکا کر لے کہ ہم جو ہے کسٹڈی میں، ہم چھپے ہوئے نہیں ہیں کسی سے، بالکل ہم جو ہے اس وقت گرفت میں ہیں. ہمارے پیچھے مکمل اللہ پاک نے 2 CID لگا دی ہیں. 2 چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ اتنی طاقتور ہیں کہ جو چیز بھی ہم بولیں گے تو اس خاموش اتنا احتیاط کرے، انسان اتنا احتیاط کرے کہ بھائی جتنی بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر زبان کے لیے کتنی بھی آپ احتیاط کریں وہ سلپ ہو جائے گی. بہترین علاج کیا بتایا اس کا؟ چپ. ایک بادشاہ تھا، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، مجھے سناتا ہوں. اس کا تھا بیٹا، تو بڑا اچھا ذہین، اس کا وارث بھی تھا، مطلب کیا کہتے ہیں بادشاہ کے بعد بادشاہ بنتا ہے، جانشین جس کو کہتے ہیں. وہ کسی مجلس میں چلا گیا، اللہ والی کی مجلس میں گیا تو وہ یہ حدیث سنا رہے تھے. انہوں نے یہ حدیث سنی، من سمعت نجا، جو خاموش ہوا وہ نجات پا گیا. جس طرح میں نے بتایا کہ وہ وقت ہوتا ہے انسان کے دل میں اتر جائے تو کام بن جاتا ہے. میں نے اپنی بات آپ کو بتائی، تو اس کے دل میں یہ حدیث تیر بن کے اندر گئی. اس شہزادے کے جو خاموش تھا وہ نجات پا گیا، تو اس کے دل میں ایک طوفان مچ گیا کہ بھائی نجات تو بڑی چیز ہے. نہ سلطنت رہے گی، نہ حکومت رہے گی، نہ کچھ رہے گا، کچھ بھی نہیں، یہ تو سب بیکار ہے. اصل چیز تو کیا رہے گی؟ نجات. جو یہاں سے کامیاب ہو کے لے کے چلا گیا نجات اللہ کی، وہ کامیاب ہو گیا، تو سب ختم والی بات ہے. تو اس نے کہا تو بڑا اچھا نسخہ آ گیا، یہ تو کام بن گیا میرا، الحمدللہ. بے انتہا خوش ہو گیا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے دے گا، کیونکہ صدق رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تو بات تو حق پر سچ، اس پہ تو کوئی گنجائش ہی نہیں آدمی سچ کر سکے یا اس پہ کوئی آرگومنٹ کرے یا اس پہ سوچے کہ یہ ہے فلاں، ہے ہی نہیں کسی معاملہ. زمانے واقع سے نکل گئی بات، مثبت ہوگی کہ ہے ایسی چیز جس ہمارا ایمان کہتا ہے یا نہیں ہے. چپ، ختم. چپ سے مراد بے مقصد باتیں نہیں کرنی اس سے. اب بادشاہ نے دیکھا کہ تو میرے جانشین تو بالکل ہی خاموش ہو گیا، نہ کوئی سیاست ہو رہی ہے، نہ کوئی بات ہو رہی ہے، نہ قسم کی، وہاں تو بڑے باتیں چلتی ہیں، آپ کو پتا ہے ایسی چیزوں میں. وہ گھبرا گیا. اس نے کہا کہ بھائی پاگل تو نہیں ہو گیا، کوئی جن تو نہیں آ گیا. ہر قسم کے لوگ اس نے بلانے شروع کر دیے. اب کوئی کسی کو سمجھ نہیں آیا. ایک حکیم صاحب بھی آ گئے، انہوں نے کہا جی اس کا دماغ خشک ہو گیا لگتا ہے مجھے، آپ ایسا کریں جی چپ ہوا ہے نا یہ. اللہ اکبر. تو اس کو جو ہے صبح کی سیر کرایا کریں اور اس کو شکار پہ بھیجا کریں. مجھے یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے خادم دے دیا ایک ساتھ اور کہا کہ بھائی تمہارا کام یہ کہ ایک ایکشن اس کا جو ہے، جو بات کرے، اگر بول پڑے، جو بھی کچھ کہہ دے تم نے مجھے بتا دینا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے ہے کیا چیز اس کے ساتھ. تو ایک دفعہ آتا رپورٹ دیتا ہو، کچھ بھی نہیں نظر آتا، کہ بالکل چپ خاموش. تو ایک دفعہ وہ جب گئے اس طرح سیر پر تو ایک درخت تھا بہت بڑا، برکت کا درخت، بڑا وہ ہوتا ہے نا، بہت بڑا ہوتا ہے برکت کا درخت، بہت شاخ ہوتی ہیں اس کی. تو خادم کہنے لگا کہ میں نے
دیکھا کہ کیونکہ ہم نے شکار کرنا تھا کہ یہاں کوئی پرندہ وغیرہ تو نہیں بیٹھا، بہت بڑا درخت ہے، تو میں نے اس کو ہلایا، پتوں کو دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، کچھ بھی نظر نہیں آیا، کوئی پرندہ نظر نہیں آیا شکار کے لیے۔ شہزادہ ساتھ تھا میرے، وہ خاموش۔ کہتے اس کے بعد ہم جیسے درخت سے آگے گئے تو فاختہ تھی، وہ بول اٹھی، وہ بولی، وہ جیسے یہ بولی کہتا ہم واپس پلٹے۔ تو پلٹنے کے بعد ہم کو پتہ چل چکا تھا یہاں فاختہ ہے۔ اس نے کہا، میں نے تلاش شروع کی، تلاش کرتے وہ نظر آ گئی، بولی وہیں سے تھی۔ جیسے ہی نظر آئی تیر پکڑا، اس کو مارا، اس کو شکار کر لیا۔ جیسے میں نے شکار کیا تو اتنے عرصے کے بعد وہ شہزادہ بولتا ہے، صدقنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول آپ نے بالکل حق اور سچ فرمایا۔ وہ بڑا خوش ہو گئی، کچھ بولا تو ہے۔ اب وہ بادشاہ کے پاس رپورٹ گئی، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہتے آج تو بڑا اچھا واقعہ ہوا۔ اس نے سارا واقعہ سنایا اور اس نے کہا شہزادے کی زبان سے لفظ نکلا، صدقنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول آپ نے سچ فرمایا۔ بادشاہ نے اپنی گردن جھکا لی، کہتے ہیں میں تو اس کو پاگل سمجھتا تھا، سب سے بڑا دانش انسان یہ رہا جو اپنی آخرت کو بنا گیا۔ کیوں کہا اس نے صدقنا؟ اس نے کہا کہ اگر یہ فاختہ نہ بولتی، بلا وجہ خاموش رہتی تو اس کی زندگی بچ جاتی۔ اس نے پنگا کیوں لیا؟ اس کو ضرورت کیا تھی کہ ٹوں کر دیا جاتے جاتے؟ خاموش کچھ رہتی تو ہم نکل جاتے۔ لیکن بات سرکار نے اس میں صحیح تھی بالکل، کہ جو بے مقصد بولا وہ تباہ ہوا اور برباد ہوا۔ نہیں سمجھے بات؟ تو آپ دیکھیں کہ زبان کو ہلانا جو ہے بے مقصد، مقصد صرف ہے کہ جس سے کوئی دین کی بات نکلتی ہو، کوئی کام کی بات نکلتی ہو، جس سے کوئی فائدہ ہوتا ہو، جس سے کوئی فائدہ ہوتا ہو، تو اس فائدے کے ساتھ انسان زبان کو بولے۔ اتنا کنٹرول انسان کو زبان پہ رکھنا چاہیے، ورنہ جیسے حدیثیں بتاتی ہیں کہ جہنم جو زیادہ پہنچائے گی اس کا تو ہم حساب ہی نہیں دے سکیں گے۔ پتہ نہیں کس کی بات چل رہی ہے، کسی سے جھوٹ بول رہا ہے، کرتے کرتے کبھی اللہ کے خلاف بھی ہوتے ہیں، کبھی رسول کے خلاف بھی ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، کبھی یہ بھی ہو گیا، کبھی وہ بھی ہو گیا، کبھی حدیثوں پہ، کبھی قرآن پہ۔ بات تو یہ ہے کہ علم کچھ نہیں ہوتا، اس پہ بحث کیے جا رہے ہیں، حدیثوں پہ، قرآن پہ بحث شروع کر دیا، اس کو بھی اس پہ شروع کر دے۔ یعنی یہی نہیں علم ہوتا آدمی کو کہ کیا بول رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، کس سے بات کر رہا ہوں، کون ہے کیا نہیں ہے۔ پورا صبح سے شام تک ہم اگر تخمینہ کریں ناظرین کتنی فضول باتیں ہماری زبان سے نکل جاتی ہیں جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہے اور نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے اس چیز کا، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ابو داؤد، امام ابو داؤد، دیکھیں اس کی امپورٹنس آپ کو ایک اور بتاتا ہوں۔ بخاری کے اندر اس کے صحیح بخاری میں روایت ملتی ہے، 5 لاکھ حدیثیں جمع کی ابو داؤد نے۔ کتنے؟ 5 لاکھ۔ اللہ نے ایسے ایسے انسان بھی پیدا کیے ہیں۔ ہمیں تو ایک بات جو آج میں بات کر رہا ہوں وہی بھول جائیں گے باہر جا کے، وہ یہ بھی بھول جائیں گے ہم نے رات کو یہ بات سنی تھی کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرو، فضول بات نہ کرو۔ ایک اتنی سی بات بھی ہمیں یاد نہیں رہے گی، پکا وعدہ کریں کہ اس کو یاد رکھنا ہے۔ دیکھو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ 5 لاکھ حدیثیں کس طرح جمع کی ہوں گی اور کس طرح ان کو یاد ہوں گی اور کیسے لکھا ہوگا۔ 5 لاکھ حدیثیں، اس کے بعد پھر ان حدیثوں کو خلاصہ کیا اور تقسیم کیا تو اس کو 8000 حدیث میں لے آئے، پھر اس میں سے چھانٹی حدیثیں، 400 حدیثیں بنا دی، 5 لاکھ سے 400 لے آئے، پھر 400 میں کانٹ چھانٹ کی تو 4 حدیثوں کے اندر پورا مجموعہ لے آئے 5 لاکھ کا۔ اب اندازہ لگا لیں گے کتنا بڑا کام ہوگا، کتنا بڑا کام ہوگا۔ اس حدیثوں میں جو 4 حدیثیں لے کے آئی، پھر انہوں نے اعلان کیا کہ پورے دین کی اساس اور بنیاد ساری ان حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ جو اس حدیث پہ عمل کر گیا فرمایا وہ اتر گیا، اس میں ایک حدیث پہ جو عمل کر گیا اس میں سے ایک حدیث انہوں نے ایک لکھی ہے 4 میں سے۔ لکھا ہے کہ بے مقصد کام کرنا، بے مقصد کام کرنے سے روکو اپنے آپ کو، یہ نجات نہیں، یہ بربادی ہے انسان کے لیے۔ بس یہ نچوڑ دیا اس حدیث کا کہ کوئی کلام ہو، عمل ہو، کوئی چیز ایسی بے مقصد نہ ہو۔ آپ با مقصد تو گفتگو کریں ورنہ بالکل خاموش رہیں،
خاموش رہیں. آپ 5 لاکھ حدیثوں میں سے پورا مضمون جو انہوں نے کہا کہ یہ مضمون بنتا ہے پورے دین کے لیے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو نجات کے لیے. اس چیز کو پکڑ لو انشاءاللہ کہ بے مقصد زبان کو ہلاؤ نہ تو انشاءاللہ. عبداللہ بن سلام کی بات سناؤ, حدیث ایک اور سناتا ہوں. محمد بن قارف رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی ہے. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام نبی اکرم تشریف رکھتے تھے ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ, تو آپ نے کہا کہ اس دروازے جو اب شخص آئے گا وہ جنتی ہے. بہت بڑی بات تھی. صحابہ کرام کو تو حیران ہو گئے کہ اب جو شخص میں سے نکلے گا, اس دروازے سے آ رہا ہے, وہ کون ہوگا؟ جنتی ہوگا. صحابہ تو سارے الڑ ہو کے بیٹھ گئے, یہ کون خوش قسم انسان ہے کہ جس کو آج الحمدللہ جنت کی دنیا کے اندر بشارت مل گئی. اور دوسری خوشی ہے کہ ہم بھی جنتی دیکھیں گے. بھائی جنتی انسان کون سا ہے, کتنی بڑی بات ہے. سب جناب الرٹ ہو کے بیٹھ گئے تیار تھے. دیکھتے ہیں اس زبان سے کون پہلے آتا ہے شخص. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو عبداللہ بن سلام تشریف لا رہے ہیں. ایک دم بھاگے سارے صحابہ ان کی طرف. ایک ہی سال تھا. بھائی یہ بتائیں, وہ حیران کہ کیا وجہ ہے. کہتے ہیں ہمیں یہ بتائیں آپ عمل کیا کرتے ہیں. ان کی وجہ کیا ہے؟ وہ خود حیران کرنے آپ بتائیں پہلے عمل کیا کرتے ہیں. ہمیں کرنا چاہیے عمل, یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ باتیں اس لیے تو کر رہے ہیں. آج تو میں دماغ میں گھوما, اچھا خاصا بیمار ہوں, کافی بیماری ہے, لیکن الحمدللہ باتیں اچھی ہو رہی ہیں تو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی سے ہماری نجات کرا دے. نہ ہمت تو نہیں تھی بالکل بھی آج بات کرنے کی. تو بھائی اللہ تعالیٰ ایسے موقع دیتا ہے, باتیں پہنچاتا ہے, ہم کرتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں نے باتیں بڑی محنت سے پہنچائی ہوتی ہیں, ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. وہی لوگ واتقوا اللہ جو خوف رکھتے ہیں اور جن کو یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور ہم نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جو لوگ یقین کرتے ہیں اس پر کہ ہم نے مرنا ہے, اللہ کے حضور میں پہنچنا ہے, ان کے لیے سرمایہ حیات ہوتی ہیں یہ چیزیں. سرمایہ حیات ہے یہ چیز. واقعی ہم تو ان چیزوں کو تلاش کر رہے تھے کسی طریقے سے اپنی نجات ہو جائے ہماری. تو وہ تو سینے کے ساتھ ان چیزوں کو لگا لیتے ہیں اور اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں. کیا پتہ انسان کی زندگی کی, مجھے بتایا. تو یہ معمولی چیز تو نہیں ہے. تو ان سے عمل بتایا میں, باقی کی بات تو بعد میں ہوگی. انہیں عمل تو 2 کرتا ہوں میں. 2 عمل مجھے یاد ہیں جس پہ میں الحمدللہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے گڈ عمل ہے اور میں اس پہ خوش ہوتا ہوں. اس میں ایک عمل میرا یہ ہے کہ بے مقصد میں کلام نہیں کرتا, زبان کو کبھی استعمال نہیں کرتا کسی مقصد کے لیے. کہنے مبارک ہو آپ کے اس عمل پر, اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرما دی. تو گویا اس حدیث سے ثابت یہ ہوا کہ جو شخص بھی یہ عمل کرے گا اس کو دنیا میں بشارت مل جاتی ہے الحمدللہ جنت کی. کریں گے نا محنت, میں بھی اور آپ, کتنے اچھا کلو مل گیا کہ بس اس زبان کو جو ہے کیسے کیسے گناہ انسان سارے ختم ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے. سب نکل جائیں گے, حسرتیں نکل جائیں گے, غیبتیں نکل جائیں گی, چغلیاں نکل جائیں گی, جھوٹ نکل جائے گا, سب کچھ ضائع ختم کر دے گا ایک زبان. خیال ہی نہیں ہوگا انسان کو صبح اور ایسا ہلکا اٹھے گا. اتنے بوجھ ڈال دیتی ہے زبان. رات تک 2-3 بیٹھیں گے, چلو ایک چائے کا کپ پیتے ہیں, ادھر کی غیبت, ادھر کی باتیں, فلاں کی باتیں, ایکٹروں کی باتیں, دوستوں کی باتیں, فلاں کوئی بے مقصد بات. اس سے شادی ہو رہی, یہ کیا, اس نے شادی میں یہ کر دیا, اس نے فلاں کر دیا, تو کب جائے گا, یہ کب جائے گا. کوئی مقصد نہیں کسی بات کا بھی. گنڈ ملنے پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ بھیا یہ باندھ لیں اپنے نا, یہ گانٹھ باندھ لیں, اس کو کہتے ہیں اردو میں, کہ ہم نے بولنا ہی نہیں بغیر مقصد, بات ہی نہیں کرنی, چاہے کوئی کچھ کیا ہم نے نہیں بولنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمیں علاج دیا ہے, یہ مشکل نہیں ہوگا. پھر اللہ کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے, مدد آنی شروع ہو جاتی ہے. کس طریقے سے دیکھیں پورے اس انسان کو ایک صحابی کے ذریعے پیغام دے دیا کہ خاموش تم رہو اور دنیا میں جنت کی بشارت تمہیں مل جائے گی. گھبراؤ نہیں, گناہوں سے تم بچ جاؤ گے. تو دوستو یہ بات سمجھ آ گئی ہمیں کہ سب سے زیادہ گناہ میں جانے والی چیز کون سی ہے؟ زبان ہے. یہ اتنی خطرناک ہے کہ جس وقت انسان اٹھتا ہے, یہ بھی سن لیں ایک حدیث, آپ سن لیں. میں اور آپ جب اٹھتے ہیں نا ہمیں تو پتہ نہیں, لیکن زبانیں حال سی سب کی زبانیں ہیں.
یہ جتنی چیزیں نا ہماری یہ سب زبان رکھتے ہیں، یاد رکھیں. یہ بال بھی جو آپ کے جسم کے ساتھ منسلک ہو گئی چیز وہ سب لائیو ہے. کیوں لائیو ہے؟ تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کوئی پہچان نہیں ہے. یہ بال اللہ کا ذکر کرتا ہے. جب ٹوٹے گا تو اس وقت ٹوٹے گا جب یہ ذکر نہیں کر رہا ہوگا. ہر چیز ذاکر ہے سوائے ایک انسان کی. مجموعہ ہمارے ساتھ ہی ہے اور ہم ہی غافل ہیں. تو ان سب کی زبانیں ہیں. تو زبان حال سے جب میں اور آپ اٹھتے ہیں نا اپنے کام کے لیے، دکان کے لیے، باہر کے لیے، تو ہم سمجھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں. یہ سارے اجزاء جو ہمارے ہیں نا یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کون بتا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. سچ بات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ بولتے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو یہ ہاتھ باندھ کھڑتے ہیں. دیکھ بھائی، زبان سے کہتے ہیں خدا کے واسطے تجھے واسطہ دیتے ہیں تو اپنا خیال رکھنا. کوئی غلط بات تو ہمیں، کیونکہ غلطی تو کرے گی اور مصیبت ہمیں آ جائے گی. سارا ہاتھ بھی کہتے ہیں، پاؤں بھی کہتے ہیں، ناک بھی کہتے ہیں، کان بھی کہتے ہیں، سب اس کی منتیں کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے دن میں کوئی ایسا کام نہ بول دینا کہ جس سے ہم سب کو مصیبت پڑے. یہ زبان حال سے اسے درخواست کرتے ہیں. زبان سے اتنی خطرناک چیز ہے زبان. اور جب سنبھل جائے، جب یہ زبان بن جائے تو ہر لفظ زبان سے انسان کو جنت میں پہنچانے والا ہے. بگاڑ دیا ہم نے اس کو. جب کنٹرول میں ہو جائے، خاموش ہو جائے گی الحمدللہ، تو پھر جو کام دکھائے گی تو پھر پوچھیں نا کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتی ہے. اب یہ بات سمجھ آئے گی کہ سب سے زیادہ ہمیں نقصان دینے والی چیز کیا ہے؟ زبان. اور زبان کا علاج کیا ہے؟ کیا ہے؟ خاموشی. بات سمجھ آ گئی؟ اب خاموشی بھی انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ آسان فرمائی ہے. خاموشی کا علاج بھی دیا ہے. یہ مشکل نہیں ہے. آج سے میں اور آپ وعدہ کرتے ہیں بھی دیکھیں ہم اب خاموش رہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے ایک عمل کر لیں. سیدھی بات ہے، بہت آسان بات ہے. سیدھا اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جس نے تمہیں ذکر دیا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں زبان کنٹرول ہو جائے گی آپ کی. کسی ذاکر کو آپ دیکھیں، کسی اچھے ذاکر کو آپ نے دیکھنا ہوگا اس کی زبان سے پتہ آپ کو لگ جائے گا. نقش بندی ہے نا، آپ بھی نقش بندی کی شان ہی یہ ہے. اس کا پوائنٹ ہوتا ہے نقش بندی کے پوائنٹ ہے. اس میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے قلت طعام، قلت نعام، قلت کلام. اگر نقش بندی بننا ہے تو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ بھائی اس کے لیے یہ شرائط ہے: کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا. یہ شرط رکھی ہے. تو جب نقش بندی بننا ہے انسان نے تو کیا کرتا ہے؟ کم کلام کرتا ہے، بہت مختصر کلام کرتا ہے. اور یہی شان نقش بندی بزرگوں کی آپ دیکھیں گے کہ جب نقش بندی بزرگ آپ کو ملے گا تو بات کرے گا تو سلیقے کی بات کرے گا. فضول بات کرنے کی اس کی کوئی چانس ہی کوئی نہیں ہوتا. اس کا ایک سمندر ہوتا ہے اس کے خاموشی کے اندر، پورا سمندر ہوتا ہے اس کی خاموشی کے اندر. کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتا ہے، جو خاموش ہو گیا میری وجہ سے تو سمندر کر دیتا ہوں دل کو میں اپنی وجہ سے. سمندر ڈوں گے دل. پنجابی کا ایک شعر ہے، پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہا. دل کیا کہتے ہیں اس کو دھیان نہیں آ رہا. دل دریا سمندر ڈونگے کون کسی دی جانے ہو. کہ جو اللہ والوں کو جو دل ہوتے ہیں، نقش بندی دل ایسے ہوتے ہیں وہ سمندروں سے بھی ڈونگے ہوتے ہیں. ایک نہیں، کئی سو، کئی ان گنت آپ کو ایسے بزرگ دکھا سکتا ہوں. ہسٹری موجود ہے، کتابیں موجود ہیں. نقش بندی بزرگ کہ جو بیچارے ظاہری علم سے مستفید نہیں تھے اتنے زیادہ، بیسک علم رکھتے تھے، زیادہ نہیں پڑھا، زیادہ نہیں گئے ظاہری علم کی طرف، لیکن ان کی باتیں، ان کے علوم، ان کی حکمتیں، ان کی تشریحات، ان کی احادیث کا فرمانا ایسا ہوتا تھا کہ انسان سمندر جیسے سمندر نکل رہا ہے اس سمندر سے. حدیث اور قرآن کے یعنی نور نکلتے. بڑے بڑے علماء کرام آپ مستفید ہوتے تھے ان سے. کیا وجہ؟ کہ کیونکہ جب انسان اللہ کی خاطر خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکمتوں کے نور سے اس کے سینے کو بھر دیتے ہیں. فضول بات بند ہوتی ہے، پھر حکمتوں سے سینہ اس کا بھرنا شروع ہو جاتا ہے، علوم سے بھرنا شروع ہو جاتا ہے، قرآن حدیث اندر نکلنا شروع ہو جاتی ہے اس کے وجود کے اندر سے، نور ہو جاتا ہے. یہ خاموشی کا مزہ ہے. دو صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں نقش بندی سلسلے میں خاموش رہنے کی وجہ سے. ذکر سے نہیں ہوتا، یہ دیکھ لیں.
ذکر کے انعامات سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. جب انسان ذکر کرتا ہے، کثرت ذکر زبی کہا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے نقشبندی سلسلے کے اندر سارے جتنے بھی اسباق ہیں، سبق دیتے ہیں نا، جس طرح کورس ہے نا ہمارے یہاں، تو پہلا کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس، یہ نہیں کہ آپ جیسے آپ بیٹھے ہوئے چلو بھائی لا الہ کی تسبیح کر لو ختم. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، نقشبندی سلسلے میں نہیں ہے. ہمارا تو یہ نہیں ہے. جیسے اب ہم یہ ذکر کرتے ہیں، ایک عوامی ذکر ہے، اس سے ہم جو کلمات پڑھتے ہیں جس کو کہتے ہیں ختم خواجگان، بطور تبرک پڑھتے ہیں تاکہ لوگ شامل ہوں. یہ ہمارے ہاں یہ اسباق نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یعنی سالک کو چلانے کا. ایک مرید کو جو چلانا ہوتا ہے اس کے لیے تو وہ اسباق ہیں جو آپ کو دیے جاتے ہیں، جو خاموش اسباق ہیں سارے، وہ سب دل میں کیے جاتے ہیں. جیسا ایک مراقبہ ہم کرتے ہیں آخر میں اللہ کا، تو ایسے تو 39 مقامات ہیں جو طے کرتا ہے آدمی، جس میں حقیقت کعبہ بھی ہے، یاد رکھیں، حقیقت نماز بھی ہے، حقیقت قرآن بھی ہے. یہ سب منزل طے کرتا ہے انسان اس کے اندر نقشبندی سلسلے میں. اور یہ سب کیا ہے؟ سارا کا سارا اندر، زبان پہ ایک چیز بھی نہیں ہوتی اس کی. یہ نقشبندی سلسلے کے اندر تو ایک کمال ہے الحمدللہ کہ ہر چیز خاموشی سے اس کو مل جاتی ہے. چور دروازے سے انسان، ہمارے مشائخ چور دروازے سے خانہ کعبہ پہنچا دیتے ہیں انسان. تو آپ تو ماشاء اللہ نقشبندی ہے. نقشبندی شان پہلے یہ ہے کہ جیسے جیسے ذکر کرتا جائے گا وہ خاموش ہوتا شروع ہو جاتا ہے، اس کی زبان خاموش گنگ ہو جاتا ہے. ہمیں جواب دیتے ہیں، بولتا ہی نہیں، کی ہوا نا، بات ہی نہیں کر رہا یار، کچھ ہم بیٹھے ہیں سفر بھی کر رہا چپ رہے گا خاموش. ہر چیز اس کی جو اللہ کی طرف رجوع کی ہوتی ہے، وہ پتہ ہے کہ بے مقصد بولنا ہے، کیا فائدہ ہے کیا بولنے سے. تو خود بخود نور ایسا آتا ہے کہ سینہ بھر جاتا ہے اور سب ختم ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے ذکر کی شان ہے. تو خاموش رہنا چاہتے ہیں تو ایک کام کرنا پڑے گا، بہت مشکل ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. وہ بھی کسی نقشبندی سے لے لیں، سیریس ہو کے کہ میں اس دنیا سے کامیاب جانا چاہتا ہوں اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں آخرت کو بناؤں، تب نقشبندی بنے. اس کے علاوہ کوئی نیت ہے تو پھر کامیابی کی گنجائش نہیں ہے. ہم پتہ ہیں آپ کیسے نقشبندی ہیں. صبح آپ آتے ہی یا مراقبے میں بیٹھتے ہی نہیں سارے فجر میں، کیسے نقشبندی مجھے سمجھ کہتے ہیں جی ہم تو نقشبندی ہیں اور بیعت کرتے ہیں. کتنا افسوس بات ہے. اگر نقشبندی صبح فجر پہ ہیں اور الحمدللہ مراقبہ کریں میرے ساتھ 1.5 گھنٹے کا، تاکہ زبان بند ہو سارا دن، پھر فرق پڑ جائے گا. آنا چاہیے نہیں؟ تو ہر آدمی صبح آئے الحمدللہ اور آ کے مراقبے میں شامل ہو، مراقبات میں شامل ہوا کریں. وہ سب سے افضل ذکر ہوتا ہے. یہ تو کلمات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، یہ ان کو کہتے ہیں ختم خواجگان. یہ جتنے بھی ہم کلمات پڑھتے ہیں، یہ تمام کلمات پڑھ کے ہم بزرگوں کو بخشتے ہیں جو ہمارے بزرگان دین ہیں. یہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اصل میں ذکر ہمارا شروع ہوتا ہے جب مراقبہ ہم کرتے ہیں، تو وہ ہے ہمارا نقشبندی ذکر. دیکھیں نا خاموش ہو جاتے ہیں، خاموش پہ اللہ کا نام شروع کر دیتے ہیں، بس پھر گم ہو جاتا ہے. تو سارے مقامات انسان اسی طرح طے کرتا ہے. آنکھ بند دل روشن، دنیا سے بیگانہ. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے خلوت در انجمن، خلوت در انجمن. خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، انجمن کہتے ہیں مجمع کو. کہ وہ نقشبندی ہو نہیں سکتا کہ وہ مجمع میں بیٹھا ہو لیکن تنہا ہو. یہ سمجھے کہ مجمع کے اندر موجود ہو لیکن وہ بالکل تنہا ہو، جیسے بالکل بند الگ کمرے میں بیٹھا ہے. یعنی کتنا بڑا بھی مجمع ہو اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا، وہ ویسے ہی جیسے اکیلا کمرے کے اندر بیٹھا ہے. آپ سمجھے نا؟ خلوت در انجمن یعنی ہر وقت تنہائی سمجھتا ہے. بے شک لاکھ آدمی بیٹھے ہیں، 1000 کا مجمع ہے، لیکن نقشبندی جو ہوگا وہ اپنے آپ کو تنہائی سمجھے گا. میں تو خالی کوئی ہے ہی نہیں میرے ارد گرد. اس قدر مست ہوتا ہے اپنی زندگی کے اندر. تو میرے بھائیو، اللہ پاک نے جو کچھ میری زبان سے کہلوایا اور آپ حضرات نے سنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. زندگی کے کیا پتہ دوستوں، یہ تو دانے جو ہیں تسبیح کے دانے کی طرح ٹوٹتی جاتی، گرتی رہتی ہے، گزری ہے، آج گیا کل گیا، آج گیا کل گیا. اپنے آپ کو ہم سنبھالیں، آخرت کی تیاری کریں. یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. کتنے بڑے بڑے گناہ زبان سے ہم کر جاتے ہیں، ساری عبادت کو ختم کر دیتے ہیں. باطنی کی طرف فکر رکھیں، اندر کی طرف جائیں، اندر سوچیں. اللہ نے سارے راستے کھولے ہوئے ہیں. کوئی بات نہیں، دنیا کمائیں، کام کریں، ٹیکسی چلائیں، کاروبار کریں، سروسز کریں، کہیں منع نہیں ہے اسلام کے اندر. لیکن کم از کم اپنی آخرت کا ضرور فکر کریں. آخرت کا ضرور فکر کریں. میرے بھائی، کل جان نکلتے جب فرشتے لے جائیں گے کوئی کام نہیں آتا، کوئی کام نہیں آتا. روز دیکھتے ہیں آپ، قبر تک بھی آدھے رہ جاتے ہیں، جاتے ہیں قبرستان تک بھی بالکل چھٹ جاتے ہیں لوگ.
جو یہاں اتنا بڑا مجمع ہوگا پھر کم ہوتا 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 دیکھیں گے جب قبر میں اتارنے والے لوگ ہوں گے مختصر ہی ہوں گے، کوئی نہیں چاہتا۔ اور کہیں تیاری لے کے انسان جائے تو اس کو ضرورت بھی نہیں کہ اس کے ساتھ جائے، الحمدللہ فرشتے انتظار کرتے ہیں، فرشتے جا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اللہ کے فضل سے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے جس کو ہم ایسے نہ گزاریں کہ اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ گزاریں، اللہ کے نبی کی نافرمانیوں کے ساتھ گزاریں۔ کل جوانی تھی، کوئی بڑھاپا آتا ہے، کس پہ انسان ناز کرتا ہے؟ اپنی طرف ہم اپنے وجود پہ دیکھ لیں، کل کیسے ہم جوان تھے، کیسے باتیں کرتے تھے، کیسے گھومتے پھرتے تھے، کیسے شادیوں کا پروگرام ہوتے تھے، پھر شادی ہوں گی، بچوں ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، کاروبار نم ہوتے ہوتے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ انسان ہمیں چاہیے کہ اپنی فکر کریں، اور بہت آسان ہے زندگی کو بنانا، بس ایک ضابطہ بنا لیں، کسی اللہ والے سے ساتھ تعلق جوڑ لیں، ٹھیک ہے نا، کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑ لیں۔ تعلق جوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ درس و تبلیغ کا کام کریں تو اس کو ختم کر دیں، یا آپ تعلیم حاصل کریں اس کو ختم کریں، نہیں، سب کام جاری رکھیں اس طرح، درس و تبلیغ بھی ہو، اپنی علم بھی حاصل کریں، جو کچھ بھی ہے، یہ آپ کا پرائیویٹ شعبہ ہے اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے۔ جس وقت فارغ ہوں اپنے کام سے، اپنے معمولات سے، تو اپنا دوست جو آپ کا اللہ والا ہے اس کے ساتھ مل کے آپ ذکر سیکھیں، اس کا اپنی باتیں بتائیں، اپنے عیب بتائیں، اپنی چیزیں بیان کریں، اس کی باتوں کو سنیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے اب یہ باتیں ہوتی ہیں، ان کی سی ڈی لیں، کیسٹ لیں، ہر وقت فکر ہوئے کہ بیچ میں صحیح ہونا ہے، باتیں سنتے رہیں، سنتے رہیں، سنتے رہیں، سنتے رہیں۔ پھر جب الحمدللہ کیا ہوگا کہ دنیا سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی اور آخرت کی طرف الحمدللہ خوشی ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور اس کی پہلی نشانی یہ ہو جائے گی، آپ بتاؤں آپ کو، آپ کے ساتھ ہوتا تو ضرور ہوگا کہ جب آدمی ایسے شروع کر دیتا ہے کہ چل رہا ہے کیسٹ سن رہا ہے، یہاں بھی ذکر کی بات کر رہا ہے، اور ایسا لگتا نہیں رہا اس کو میں نے کوئی ذکر مس کیا ہے، ہر وقت وہی ہے، کیونکہ گاڑیوں میں سی ڈی چل رہی ہے، ادھر بھی سی ڈی چل رہی ہے، وہی باتیں سن رہے ہیں، وہی چیزیں ذہن میں گھوم رہی ہیں، تو پھر وہ اتنا فنا ہو جاتا ہے کہ جب خواب میں جاتا سوتا ہے تو خواب کے اندر پھر وہی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر سمجھ جاؤ آدمی الحمدللہ یہ فارغ ہو گیا، اللہ کی طرف پہنچ چکا ہے۔ یاد ہے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں اور وجود سارا اس کا اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو ایک پکا اچھا مسلمان بنا دے۔ اللہ اکبر۔